بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم لیسن نمبر 3 کریں گے، جس میں ہم دیر کے یوزز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم دیر کو کن سچویشن میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب دیر جگہ کو ظاہر کرتا ہے تو یہ عموماً فقرے کے آخر میں یا اس کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دیر کسی سینٹنس کے آخر میں یا درمیان میں آ جائے تو پھر یہ جگہ کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا انسٹرکشن ہے، جب دیر کسی فقرے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا اردو ترجمہ نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں پر جب دیر کسی سنٹنس کے شروع میں آتا ہے تو پھر یہ ایگزسٹنس کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہاں پر جو دیر ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے دیٹ سم تھنگ از پریزنٹ اور ایگزسٹ، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں۔ پہلا ایگزامپل ہے، میز پر کوئی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میز پر کوئی کتاب نہیں ہے، مطلب میز پر کوئی کتاب موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ پھر میں نے دیر کو سنٹنس کے شروع میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب دیر یہاں پہ ایگزسٹنس شو کرے گا کہ بھائی میز پر کوئی کتاب نہیں ہے، میز پر کوئی کتاب ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیر از نو بک آن دا ٹیبل۔ اچھا، دوسرا ایگزامپل ہے، ٹوکری میں گلاب کے پھول ہیں، تو یہاں پہ بھی میں نے دیر کو سنٹنس کے شروع میں لکھا ہے، مطلب یہاں پہ بھی دیر اصل میں ایگزسٹنس شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیر آر روزز ان دا باسکٹ، مطلب ٹوکری میں گلاب کے پھول موجود ہے، مطلب دیر یہاں پہ ایگزسٹنس شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ٹوکری میں گلاب کے پھول ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنٹنس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ دیر اصل میں ایگزسٹنس شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جماعت کے کمرے میں کوئی لڑکا نہ تھا، جماعت کے کمرے میں کوئی لڑکا نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، مطلب یہاں پہ بھی دیر کو ہم نے سنٹنس کے شروع میں لکھا ہے، سٹارٹ میں لکھا ہے، دیر واز نو بوائے ان دا کلاس روم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پاس ٹینس ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ واز کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ بھی دیر اصل میں ایگزسٹنس کو شو کر رہا ہے کہ بھائی کلاس روم میں یا جماعت میں لڑکا نہ تھا، لڑکا موجود نہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، مکان میں کوئی چارپائی نہیں ہے، مطلب مکان میں کوئی چارپائی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے یا موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ہم نے دیر کو سنٹنس کے شروع میں لکھا ہے، دیر از نو کٹ ان دا ہاؤس، دیر از نو کٹ ان دا ہاؤس، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانچواں ایگزامپل ہے، کیا عدالت میں کوئی سپاہی نہیں تھا، سپاہی نہیں تھا، یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوسچن سنٹنس ہے، اس لیے ہم نے یہاں پہ واز کو دیر سے پہلے لکھا ہے، لیکن یہاں پہ بھی جو دیر ہے یہ اصل میں ایگزسٹنس کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ واز دیر نو پولیس مین ان دا کورٹ، کیا عدالت میں کوئی سپاہی نہیں تھا، مطلب موجود نہیں تھا، یہاں پہ بھی دیر اصل میں ایگزسٹنس کے میننگ میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دروازے کے پاس کوئی چپڑاسی نہ تھا، ٹھیک ہے، دروازے کے پاس کوئی چپڑاسی نہ تھا، دیر واز نو پین beside دا ڈور، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی دیر کو ہم نے سنٹنس کے سٹارٹ میں لکھا ہے، تو یہاں پہ بھی مطلب دیر ایگزسٹنس شو کر رہا ہے کہ بھائی دروازے کے پاس کوئی چپڑاسی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، مطلب موجود نہ تھا، نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ساتواں ایگزامپل ہے، کل وہاں لڑکیاں رقص کر رہی تھیں، ٹھیک ہے، گرلز ور ڈانسنگ اوور دیئر یسٹرڈے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ دیر سنٹنس کے اینڈ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ اب دیر ایگزسٹنس شو نہیں کرے گا، بلکہ یہاں پہ دیر اب جگہ کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں دیر یہاں پہ وہاں کی میننگ میں آیا ہے کہ کل وہاں لڑکیاں رقص کر رہی تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا ایگزامپل ہے، کیا وہاں بہت سے امیدوار امتحان دے رہے تھے، یہ کوسچن سنٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ ور مینی کینڈیڈیٹس اوور دیئر، ٹھیک ہے، اوور دیئر، یہاں پہ بھی دیر اصل میں سنٹنس کے اینڈ میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہاں پہ بھی دیر اصل میں ایگزسٹنس کو شو نہیں کرے گا، بلکہ یہاں پہ دیر جگہ کو ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی دیر وہاں کی میننگ میں آیا ہے، کل کیا وہاں بہت سے امیدوار امتحان دے رہے تھے، تو were many candidates taking the examination over there، یہاں پہ دیر سنٹنس کے اینڈ میں آیا ہے، تو یہاں پہ دیر یہاں پہ جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک گرامر کانسیپٹ سیکھتے ہیں۔ when we talk about a particular person or thing، ٹھیک ہے، جب ہم کسی خاص شخص یا خاص چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا one already referred to، یا اس چیز کے بارے میں یا اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، وہ مطلب اس کا ون already referred to کا مطلب ہے that is when it is clear from the context which one we mean، ٹھیک ہے۔ مطلب
اس سینٹینس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا شخص یا کون سی چیز مراد ہے، تو اس سے پہلے پھر ہم کیا کریں گے، دا آرٹیکل کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے، دا بک یو وانٹ از آؤٹ آف پرنٹ، ٹھیک ہے، دا بک یو وانٹ از آؤٹ آف پرنٹ، وہ بک جو تم چاہتے ہو وہ ابھی آؤٹ آف پرنٹ، مطلب ابھی تک پرنٹ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بک سے پہلے میں نے دا آرٹیکل کا استعمال کیا ہے، کیونکہ مجھے اس سینٹینس کے کانٹیکسٹ سے پتہ چل گیا ہے کہ کون سا بک مراد ہے، ٹھیک ہے، کون سا بک مراد ہے، مطلب وچ بک کا مطلب ہے یہاں پہ دا ون یو وانٹ، وہ بک جو تم چاہتے ہو وہ ابھی تک آؤٹ آف پرنٹ ہے، مطلب تو اس لیے یہاں پہ اس سینٹینس کے کانٹیکسٹ سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کون سا بک یہاں پہ مراد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اس سے پہلے دا آرٹیکل کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیٹس گو ٹو دا پارک، چلو پارک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس یہاں پہ پارک سے پہلے بھی میں نے دا آرٹیکل کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی اس سینٹینس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ کون سا پارک مراد ہے، ٹھیک، مطلب وہ جب میں کہتا ہوں لیٹس گو ٹو دا پارک تو اس سے مراد وہ پارک ہے جو ہمارے ٹاؤن میں ہے، ٹھیک ہے، دا پارک ان دس ٹاؤن، ٹھیک ہے، یہ ایک اسپیسیفک پارک ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ اس سے پہلے دا آرٹیکل کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا ایگزامپل ہے دا گرل کرائیڈ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی گرل سے پہلے میں نے دا آرٹیکل کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ جو گرل ہے اس کو میں پہلے کہیں ذکر کر چکا ہوں، اس کا پہلے میں کہیں ذکر کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب دا گرل آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ، ٹھیک ہے، مطلب اس سینٹینس کے کانٹیکسٹ مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کون سا گرل مراد ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پہ گرل سے پہلے بھی دا آرٹیکل کا استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دا ٹو ناؤنس، مین ہو گیا اور وومین ہو گیا، جب ان کو ہم جنرل سینس میں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر ہم آرٹیکل کا استعمال بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کین بی یوز ان اے جنرل سینس وداؤٹ ایدر آرٹیکل، ٹھیک ہے، جیسے مین ایز دا اونلی اینیمل دیٹ یوزز فائر، دیکھیں یہاں پہ مین سے مراد دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہاں پہ مین کو ہم نے جنرل سینس میں استعمال کیا، ٹھیک ہے، مطلب مین از دا اونلی، مین ایک ایسا جانور ہے، مطلب لیونگ جاندار ہے جو کیا کرتا ہے، دیٹ یوزز فائر، جو فائر کو، جو آگ کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وومین از مینس میٹ، اب یہاں پہ وومین سے مراد دنیا میں جتنے بھی عورتیں ہیں وہ سب کے سب وہ کیا ہے، مینس میٹ، مطلب آدمی کے دوست ہے، ٹھیک ہے، میٹ دوست کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بٹ ان پریزنٹ ڈے انگلش اے مین اینڈ اے وومین یا پلورل کے لیے مین اینڈ وومین یہ زیادہ اور مور یوزول ہے، ٹھیک ہے، اے وومین از مور سینسیٹیو دین اے مین، ٹھیک ہے، یہاں پہ وومین کو ہم نے وومن سے پہلے ہم نے آرٹیکل کا استعمال کیا، ٹھیک ہے، مطلب ایک عورت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے کس سے، مین سے۔